اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار دیتے ہیں تو بہت جلد انہیں ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کو شرک یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور مشرک جب اسلام کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا تو درپے آزار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور ان کے خاندان والوں کے ان ساتھیوں کی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے تھے یعنی کر رہے تھے۔ پھر 4 سال تک شعب ابی طالب میں رہ کر مکہ کے لوگوں کے بائیکاٹ کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور کفایت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت ابو طالب نے 4 سال تک مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی مدد نہیں کرتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں فراہم کرتا تھا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت، کفالت اور حفاظت کا بہترین کردار ادا فرمایا ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ کلمہ اسلام کا اظہار فرمائے۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ اسلام کا اظہار فرمایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مقام محمود پر ہوں گا تو اپنے والدین اور چچا کی شفاعت کروں گا۔ یہ تفسیر برہان میں بھی لکھا ہے، تفسیر علی بن ابراہیم میں بھی اور تفسیر انوار النجف میں بھی۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء نے حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا۔ بنو عباس نے اس روایت کو اس لیے گھڑوایا تھا تاکہ کسی طرح سے ان کی کوئی فضیلت علی علیہ السلام پر ثابت ہو سکے۔ مثلا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ ہمارے جد اکبر حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ روایت سراسر عقل و منطق کے خلاف ہے۔ جو شخص اتنے سخت حالات میں اتنی سخت تکالیف کو اتنے طویل عرصے تک برداشت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور حفاظت کر رہا ہو اور خدا اس کی حفاظت کو اپنی حفاظت بتلا رہا ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی سراسر عقل دشمنی ہے کہ وہ اسلام نہ لایا تھا، بلکہ معاذ اللہ مشرک تھا اور اس نے آخر وقت کلمہ نہ پڑھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تقیہ فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و کفالت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت اظہار اسلام کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے تقیہ کو ترک فرما کر اسلام کا اعلان فرما دیا۔ روح البیان میں لکھا ہے، جو تفسیر کی کتاب ہے، کہ خدا انبیاء علیہ السلام سے مذاق کرنے سے سخت ناراض ہوتا ہے اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام یا دین خدا کا مذاق اڑانا بہت عظیم گناہ ہے۔ خدا دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، البتہ اس کی حفاظت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان مبلغین دین کی شہادت کے ذریعے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، لیکن دین خدا یا انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوہری سزا ملتی ہے، دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَتَعِيهَا الْأُذُنُ وَعِيَةٌ، یہ سورہ مبارکہ حاقہ کی آیت ہے جس کا نشان ہے 12، اور اس سے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھتے ہیں۔ دین کی باتوں کو سننا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم بولنے والے عالم نہیں ہو تو سن کر یاد رکھنے والے
یعنی سننے والے بن جاؤ۔ اور حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 4 میں کہ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔